اب میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کیا، اور آپ کو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ جس کی لعنت کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح اسانید کے ساتھ متواتر احادیث، ایک دو نہیں بہت زیادہ احادیث آپ کو دکھائیں گے، اور کہ معاویہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے ابے کو لعنت کیا، اس کے بھائی کو لعنت کیا، اور یہ اسلام لانے کے بعد ان پہ لعنت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء التاسع، چاپ مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، کتاب چھپی سنہ 1418 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 286، حدیث نمبر 3839۔ اچھا، حدثنا حماد بن سلمہ عن سعید بن جمہان عن سفینہ رضی اللہ عنہ۔ آپ یہ دکھائیں گے کہ انشاءاللہ یہ سند صحیح ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر رجل على بعیر وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ان کے سامنے سے ایک شخص اونٹنی پہ سوار تھا، اس کے آگے ایک شخص تھا کہ وہ اونٹ کا لگام لے کے آگے جا رہا تھا، اور اس اونٹ کے پیچھے بھی ایک شخص تھا کہ اونٹ کو وہ آگے رہنمائی کر رہا تھا۔ تو ایک سائق تھا، ایک قائد ہے۔ سائق ہے جو پیچھے سے سوق دیتا ہے، اونٹ کو آگے جانے کو کہتا ہے۔ ایک آگے ہے، اونٹ کے آگے ہے، وہ سائق وہ اونٹ کو کھینچ کے جا رہا ہے، اور اس اونٹ کے اوپر بھی ایک شخص بیٹھا ہے، تو تین آدمی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ القائد والسائق والراکب، خدا لعنت کرے قائد کو جو اونٹ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، والسائق جو اونٹ کو سوق دے رہا ہے، اس کو آگے جانے کو کہہ رہا ہے، یعنی اونٹ کے پیچھے جا رہا ہے، والراکب اور جو اونٹ پہ سوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کا معاویہ سے کیا تعلق؟ میرے محترم ناظرین، اس پہ ان لوگوں نے خیانت کیا، کیونکہ اس طرح حدیث نقل کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، ایک شخص گزرے وہاں سے، اب وہ شخص کون ہے؟ اونٹ پہ کھڑا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، پیچھے ایک آدمی اونٹ سے آگے ہے، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، ان کا نام بتاؤ، نام کاٹ دیا۔ اب نام ہم آپ کو بتائیں گے، ان کے اپنی کتب سے بتائیں گے۔ یہ حاشیہ نمبر 3 ہے میرے محترم ناظرین، حاشیہ نمبر 3، اوردہ الحیثمی فی مجمع الزوائد، حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا، رواہ بالبزار، کہا رواہ بزار نے نقل کیا، رجالہ ثقات، اس کے سب رجال ثقہ ہیں، اس کے سب رجال ثقہ ہیں۔ ان کون تھے میرے محترم ناظرین؟ وہ بھی دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ بات آپ کو دکھائیں، مجمع الزوائد میں اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، نام بھی بتائیں گا۔ یہ کتاب ہے بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابی بکر الحیثمی، متوفی سنہ 807، جزء اول، چاپ دار الفکر، سنہ 1414 ہجری میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 437 ہے، سفینہ سے روایت ہے، وہی حدیث کہ بزار نے روایت کیا، رجال ثقات لعن اللہ القائد والسائق والراکب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، باقی صرف بات رہی کس کی؟ بات رہی یہ کون ہے جن کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ میرے محترم ناظرین، اس کو نام کے ساتھ، اسی حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نام لے کر کہ اونٹ پہ بیٹا کون تھا، اونٹ کے آگے کون جا رہا تھا، اونٹ کے پیچھے کون آ رہا تھا، جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا ہے، اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہو اور مسلمان اس کو لعنت نہ کریں تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ جب فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنہ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ نہ صرف اہل سنت نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر پشت پھیرو گے، پیٹ پھیرو گے، پیروی نہیں کرو گے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، تم کافر ہو اور اللہ تم سے بغض رکھتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔
تو میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں آپ کو کہ یہ کون تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. کو لے کے چلتے ہیں انصاب الاشراف میں کہ وہاں پر اسی حدیث کو نام کے ساتھ نقل کیا ہے. کتاب جمل من انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جزء نمبر 5، ٹھیک ہے، تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء 5، چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ نہیں لکھا، طبعی اولا، فرسٹ پرنٹ ہے اس کا، بیروت لبنان. صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے. حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ. نہایت ہی مختصر سند، یعنی اس سند کو کہتے ہیں عالی السند، علو السند. عالی السند کس کو بولتے ہیں؟ کہ سند میں علو ہے، سند میں دنو ہے. سند میں علو اس کو بولتے ہیں کہ اس میں وسائط بہت کم ہو. 3 واسطوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں. خلف عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، وہ سفینہ سے، سفینہ خود صحابی، اور یہ سب ثقہ ہیں. اور یہ وہی سند ہے جو بزار کے پاس تھا، لیکن بزار کیونکہ متاخر ہے اس میں واسطے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا تھا، حیثمی نے کہا تھا کہ یہ سند صحیح ہے. ہم بھی اس کی تصحیح کریں گے. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، سفینہ جو غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس فرماتے. فمر ابو سفیان علی بعیر، ہاں نام بتایا نا، فمر رجل علی بعیر، بزار نے نام کاٹ دیا تھا ملعون نے. یہاں پہ نام ہے بھائی، نام بتاؤ نا تاکہ ہم بھی لعنت کریں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں. نام بتاؤ، ملعون کون ہے؟ ابو سفیان آیا، اونٹ پہ وہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا. فمر ابو سفیان علی بعیر، ابو سفیان وہاں سے گزر گیا، وہ سوار تھا ایک اونٹ پر. ومعه معاویہ واخ لہ، اور اس کے ساتھ معاویہ تھا اور معاویہ کا ایک بھائی. ایک باپ ایک 2 بیٹے. ہائے ہائے ہائے، لعنت ہی لعنت، لعنت ہی لعنت. احدهما يقود البعير والآخر يسوقه، ایک اونٹ سے آگے ہے، ایک اونٹ سے پیچھے ہے. تو یہ تینوں نے قافلہ بنایا، ایک آگے، بیچ میں ابو سفیان اور ایک پیچھے جا رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، اللہ لعنت کرے حامل کو یعنی اس اونٹ کو جو ان کو لے کے جا رہا ہے، والمحمول جو اونٹ اس کو لے کے جا رہا ہے، جو اونٹ کا سوار ہے، دونوں کو لعنت کرے، اللہ لعنت کرے. اور قائد اور سائق کو، اور وہ جو اونٹ کے آگے ہے اور جو اونٹ کے پیچھے ہے. تو معاویہ کی لعنت ہو گئی نا، اس کے پوری خاندان کی، ٹھیک ہے نا، اس کے ابے کے، اس کے بھائی کے، اس کے خود اپنی لعنت ہو گئی. اچھا، سند کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ سند یہ خلف اس کا شیخ ہے. خلف کس کا شیخ ہے؟ خلف شیخ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، استاد ہے احمد ابن یحییٰ ابن جابر کا، بلاذری کا استاد ہے. اور یہ خلف جو ہے میرے محترم ناظرین، یا خلف ابن ہشام ہے یا خلف ابن سالم ہے، کیونکہ اس کے 2 شیخ تھے، دونوں کے نام خلف ہے، یا خلف ابن ہشام یا خلف، اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں ثقہ ہیں. اچھا، اور وہ روایت کرتا ہے عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، اور عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان کو عبد الوارث ابن سعید عنبری کہتے ہیں، اور وہ ثقہ ہے. ان سفینہ مولا ام سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں سفینہ سے. یہ عبد الوارث جو ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہے میرے محترم ناظرین عبد الوارث ابن سعید، یا حدثنا عبد الوارث ان سعید ابن جمحان ہو، وہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. عبد الوارث ان سعید ابن جمحان بھی ہو تو اس سے بھی فرق، عبد الوارث بھی ثقہ ہے، سعید ابن جمحان تو ہے ہی ثقہ. اچھا، اس نے سفینہ سے روایت کیا، سفینہ خود صحابی ہے. اب اتنا یہ چلا کہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری نے اپنے کتاب انصاب الاشراف میں وہی حدیث جس کو بزار نے سینسر کیا تھا، جن لوگوں کی لعنت ہوئی ان کے نام اس میں سے ہٹا دیا تھا، حیثمی نے بھی اس کی تصحیح کی تھی اسی حدیث کی،
اسی حدیث کو کمپلیٹ بغیر سینسرشپ کے اس نے نقل کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اور اس میں ملعون کون ہے؟ اس میں ملعون جی ہاں ان کے نانا جی ہیں، اس قوم کے نانا جی، وہ خال المومنین ہے نا، ان کا ماموں ہے، تو ماموں کا باپ تو ان کا نانا ہوا. اب پتہ نہیں وہ نانا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معاویہ کے نسب میں تو اختلاف ہے. ان کے ماموں ہیں، ان کے بڑے ماموں ہیں. ام حبیبہ کے دو بھائی تھے نا، ابو سفیان اور ایک معاویہ اور ایک یزید، ٹھیک ہے نا. یزید، ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے. تو ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا. اس حدیث کی مزید تصحیح کرتے ہیں. اب تصحیح ہو چکی ہے بھائی، اب سب پہ سنت ثابت ہو گیا کہ بھائی معاویہ کا لعن کرنا، اس سے براعت کرنا، اس کو لعنت کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ پھیرتا وہ میری امتی ہے ہی نہیں، میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، میرا فالوور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مسلمانوں سنت مانتے ہو، سنت یہی ہے، لعنت کرو اس ملعون، اس کے ابے کی لعنت کرو، اس کے بھائی کی لعنت، اس کے خاندان کی لعنت کرو. اچھا مزید اس کے ساتھ